سر یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے, ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. چلو بھر پانی میں, اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے, میں ڈوب مروں سر, اور کسی کو نہیں. کہ پاکستان کا آدھا بجٹ سود کی نظر ہو رہا ہے سر, آدھا بجٹ. قرآن شریف کی آیات میں حقیقت بتاتا ہوں, سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں, جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان چھوڑ کر مخبوط الواس بنا دیتا ہے, پاگل بنا دیتا ہے, اس طرح سے وہ کھڑے ہوں گے سر. سورہ البقرہ 279-278 میں, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو, پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سر اسلام, جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, جو مسلم ہیں ان کے افعال ایسے ہیں, تو میں کیسے اسلام قبول کروں سر. سر یہ دیکھیں سر, آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں, بٹ صاحب آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے, آپ اسلامی بن جائے, میں اسلام قبول کر لوں گا. چلیں سر یہ اچھا سر 1 منٹ سر, only 1 minute سر صحیح مسلم میں حدیث ہے, حدیث نمبر 1598, ٹھیک ہے سر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے, سود کھلانے والے, سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے سر. پھر بھی ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں سر. یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے, ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. چلو بھر پانی میں, اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے, میں ڈوب مروں سر, اور کسی کو نہیں. سر بشرا بٹ صاحبہ کا میں بتاتا ہوں, ان کے ساتھی انہی کے پاؤں کاٹتے, اس بیچاری کو منسٹر نہیں ہونے تھے تو اس کی کیا حیثیت ہے. یہ بشرا بٹ کا, یہ میں آپ کو سناتا ہوں. ہم بیٹھے یہاں بجٹ پر بحث کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب ذرا توجہ دیں کہ ہم بجٹ پر بحث کر رہے ہیں, کن کو سنائیں سر. بجٹ پر بحث آپ کو سنائیں سر, آپ کو سنائیں, کرسیوں کو سنائیں, دیواروں کو سنائیں. یہاں پر یہ سر, یہ آپ دیکھیں کہ بجٹ پر اتنی سیریسنس حکومت کی کہ کوئی بھی منسٹر موجود نہیں سر. یہ آپ کی سر, آپ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں, آپ آج انہیں کہیں کہ اگر یہ نہیں آتے آپ اجلاس منسوخ کریں. بشرا بٹ سر کہاں ہے یہ بشرا بٹ وزیر ہوتی, روز بیٹھی ہوتی. نہیں سر, بشرا بٹ صاحبہ کا میں بتاتا ہوں, ان کے ساتھی انہی کے پاؤں کاٹتے, اس بیچاری کو منسٹر نہیں ہونے تھے تو اس کی کیا حیثیت ہے. یہ بشرا بٹ کا, یہ میں آپ کو سناتا ہوں, بشرا بٹ کا منسٹر ہوتے ہوتے رہ گئی ہے کیونکہ ان کے اپنے ساتھیوں کی سازشوں کی وجہ سے. سر یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے بیٹھا جو ہماری سنے. سر میں صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پر دیواروں کو سناؤں یا قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دکھڑا سناؤں. سر میں آپ اجازت دے تو سناؤں یا نہیں سر. سر میں ابھی آپ کو اپنا دکھڑا سناتا ہوں. اور تو اور سر سنگین مذاق دیکھیں سر, آپ کے سائے تلے سنگین مذاق ہو رہا ہے. پہلے بجٹ میں آفیسران کی کرسیاں بھری ہوتی تھی, ہماری تجاویز وہ نوٹ کرتے تھے. آج دیکھیں 2-3 پتہ نہیں کون سے آفیسر بیٹھے ہیں بیچارے, کوئی بھی نہیں ہے سر. سینٹ کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا. میں تو حیران ہوں کہ یہ کس قسم کا ہم ایوان بالا ہے سر. ہم گھر سے جو ہے نا پگ باندھ کر آتے ہیں کہ جی ہم ایوان بالا کے ممبر ہیں, اور یہاں پر آ کر یہ حشر ہے ہمارا کہ کوئی بھی ہماری نہیں سنتا. چلے سر میں آتا ہوں اب اپنے موضوع کی طرف. جی سر شکر ہے منسٹر صاحب آ گئے. ان کے لیے میں نے میرے خیال میں ڈیسک بجائے, رانا صاحب آ گئے. دیر کر دی, مہربان آتے. اور سر ویسے 20 گریڈ کے آفیسر جی بیٹھے ہیں, FBR سے بھی بیٹھے ہیں, فائنینس سے بھی بیٹھے ہیں سر, وہ 4-5 بیٹھے ہیں. اور فائنینس کمیٹی کے چیئرمین خود نوٹ کر رہے ہیں. سر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین نے خود اپنی بے بسی کا اعلان کیا کہ میری کوئی نہیں مانتا. یہ سن لیں سر ان سے, تو ان کا بیٹھنے کا فائدہ. یہ سر سچ نہیں بولتے ہیں, باہر آ کر بولتے ہیں کہ سر ہماری اس حکومت میں ذرا برابر نہیں چلتی. سر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین کا فائدہ کیا سر.
نہیں زیادہ سچ, اگر سر ہم سچ نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کریں گے, اور ہم اسی جھوٹ پر رہے تو اسی طرح سے نہیں چلے گا. سر اب میں آتا ہوں اپنی بجٹ کے حوالے سے. سر اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ یہ غریب دشمن بجٹ ہے, حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے یہ غریب دوست بجٹ ہے. یہ ہم چاروں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ یہ دشمن بجٹ ہے بھی غلط ہے, دوست بجٹ ہے بھی غلط ہے. سر بجٹ ہم ایسی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. سر اب میں آنیسٹلی میں اپنے اوپر لیتا ہوں, سر یہ آپ بتائیں, یہ کتابوں کا پلندہ اتنا بڑا بجٹ کا, اتنا بڑا, کیا یہ میں 14 دن میں پڑھ سکتا ہوں جو بحث کی جاتی ہے اور ہم بڑے جو ہے نا دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم بجٹ پر ہمیں عبور حاصل ہے. سر میں کسی اور کا نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں نالائق ترین ہوں کہ میں نے 1% بھی یہ کتابیں نہیں پڑھی. اپنے اوپر لیتا ہوں, دوسروں کو نہیں بولتا. سر اتنی بڑی کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں, یہ سارا بیوروکریٹک بجٹ ہے, کوئی عوامی بجٹ نہیں ہوتا. جو بیوروکریسی چاہتی ہے, جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے وہی آتا ہے. سر مجھے ہنسی آتی ہے بہت ہی کہ ہم اتنے بڑے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اور اتنی لمبی چوڑیاں اوڈی مرسڈیز گاڑیوں میں آ کر غریبوں کے بجٹ پر ہم بحث کر رہے ہیں, غریبوں کے لیے بجٹ پر ہم تجاویز دے رہے ہیں. سر وہ غالب کا شعر ہے, شرم تم کو مگر آتی نہیں, ہمیں آتی نہیں ہے. سر ہونا تو یہ چاہیے تھا, میری تجویز ہے کہ جب بجٹ ہو, جو بجٹ پیش کرنے والے ہیں اور جو ہم پارلیمنٹیرین ہیں, بٹ صاحب ہنسے نہیں, ہم جو پارلیمنٹیرین ہیں ہمیں جانا چاہیے بجٹ کہاں پیش کرنا چاہیے. پتہ ہے آپ کو, آپ چلیں بلوچستان کے کیچ ضلع میں جہاں پر ابھی بھی 50 ڈگری کی گرمی ہے, آپ چلیں چاغی میں, چاغی کے ریگستانی علاقے میں جہاں پر ابھی بھی 52 سینٹی گریڈ ہے, آپ چلیں سبی میں جہاں پر گرمی کی انتہا گرمی ہے کہ کہا گیا کہ جو ہے نا یہ دوزخ دوسرا گرمی وہاں پر سبی میں پڑتی ہے. سر اور اس گرمی کی حالت میں وہاں پر یقین جانے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, 18 گھنٹے کی. وہاں چل کر آپ بجٹ پیش کریں, پھر میں جانوں گا کہ یہ غریب عوام دوست بجٹ ہے, یہ کیا ہے. قومی اسمبلی میں بھی یہاں بھی کہا گیا ہے, ہمارے دوستوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے نا پانی چوری کر رہا ہے. سر میں آپ کو اعداد و شمار دیتا ہوں, 1991 کے جو واٹر ریکارڈ ہے